وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون، درس نمبر 1584، آیت نمبر 110-111. آج کا موضوع، کیا ہم میں کوئی مومنانہ صفت پائی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. سامنے کرام، سورہ مومنون، آیت نمبر 110. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم صرف ان کی تضحیک ہی کرتے رہے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا، صلہ دیا جو وہ کرتے رہے. اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ وہ کامیاب ہو گئے. سامعین کرام، مضمون شروع ہے حق سے انکار کرنے والوں کا، اور وہ کون ہیں؟ وہ آج کے مسلمان. یہ سارا مضمون دیکھیں، سورہ مومنون میں دو گروہوں کا واضح طور پہ تذکرہ ہے. اگر آپ غور کریں اور سوچیں تو سب سے پہلے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں، یعنی اس کی 118 آیات ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وہاں قد افلح المؤمنون، اور یہاں لا يفلح الکافرون. تھوڑا سا غور کیا کریں، تدبر کیا کریں اور آہستگی سے سوچا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مضامین کا. دیکھیں، تھوڑا سا یہ آخری آیات ہیں، مطلب آخری ہم 7-8 آیات پڑھ رہے ہیں. تو کافر اور مومن، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اس میں
تم میں سے بعض یقین کرنے والے ہیں اور بعض حق سے انکار کرنے والے ہیں، بعض حق کو ماننے والے ہیں اور بعض حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں ہمارا ضرور یعنی ہم ضرور شامل ہیں، ایک گروہ میں سے یا تو مومنون کے گروہ میں ہیں یا کافرون کے گروہ میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کافر یا کافروں کے زمرے میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ وہ ساری صفات وہ ہمیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وَمَن آخری جو 117 نمبر آیت ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جس نے بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بنایا، پکارا، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس سے اس کا رب حساب لے گا، اور حقیقت یہ ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کے لیے میں یہاں رکنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں۔ دیکھیں، مسئلہ تو ایک ہے، یا تو آپ اللہ کو الہ واحد اپنے عمل سے مان رہے یا نہیں مان رہے۔ یہ بس تھوڑا سا آپ سوچیں ذرا کہ آپ کا معبود صرف اللہ ہے یا غیر ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کی اور ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے، تو معبود تو ہمارا اللہ نہ ہوا، تو پھر تو ہم کافروں کے زمرے۔ یعنی کافر دیکھیں، یہ کوئی ایسی وہ سر پہ سینگ ایسے نہیں ہوتے کافر کے، یہ روش کی بات ہوتی ہے، یہ نیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ میں وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی تو اب آپ حق سے انکار کرنے والے بن جائیں گے، جیسے کہ آج سب مسلمان ہیں۔ اس میں تو سمجھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آیت نمبر 2 اور 3 سورہ ابراہیم کے پڑھ کے سنائی تھی کہ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا۔ ساری دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ قیامت کے دن کوئی آپ کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو خود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہم نے اپنے ہاتھوں، دیکھیں، نہ جانتے ہوئے، یہ تو میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ ناسمجھی میں یعنی غفلت میں یا ناسمجھی میں ہم نے اپنے لیے دوزخ کو پسند کر لیا ہے، دوزخ کو پسند کر لیا ہے، اگرچہ اس دوزخ پہ ہمارا یقین بھی نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ یوم حشر پر، نہ قبر کے عذاب یا ثواب پر، اور دنیا میں بھی ہم جزائے اعمال سے غافل ہیں۔ دنیا میں جزائے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یا تو بدحال ہیں یا پریشان حال ہیں، اور یا آپ خوشحال ہیں اور دائمی ایک سکون کی کیفیت میں ہیں۔ تو اگر آپ سکون میسر ہے، آپ کو کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ اللہ کے دوست بھی ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب یقین ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ لیکن اگر آپ بدحال ہیں، آپ پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ آپ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اگر یہ آپ کو لاحق ہے یا آپ گھبرا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں گھبراتے ہیں،
اور پریشان رہتے ہیں، بدحال رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے اور یاد دنیا سے آباد ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آج جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ ذِكْرِيًّا، اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سی میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ قیامت کے دن جب دوزخ میں لوگ عذاب میں پڑے ہوں گے اور جل رہے ہوں گے تو وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اور اگر ہم نے دوبارہ یہ روش اختیار کی، حق سے انکار کی، تو پھر ٹھیک ہے ہم ظالم ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو، اخسؤوا فیہا، یعنی یہ ایک قسم کا وہ دھتکارنا ہے، دھتکارنے کو کہتے ہیں، اخسؤوا، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو، انہ کان فریق، یہ ایک میرے بندوں سے ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں کلام ہے کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں سے ایک فریق ایسا تھا جو کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے یقین کر لیا، اب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو آج کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یعنی تمسخر۔ اب مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ دیکھیں مومن جو ہے، تھوڑا سا یہ بات نوٹ کر لیں، مومن جو ہے وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کے جیتا ہے، جبکہ کافر کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر جیتا ہے، اور مومن کی نشانی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جب دیکھیں مومن کا رویہ جو ہے، یہ میں صرف اس بات کی کہہ رہا ہوں کہ تمسخر کیوں کرتے تھے۔ شان نزول کی طرف دیکھ لیں کہ اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا ہوئی اجنبیت سے، یعنی یہ اجنبی تھا اس وقت، تو یہ مشرکین مکہ وغیرہ، اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو مسلمان ہوئے، رؤسائے مکے نے تو انکار کر دیا تھا، جو ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ خوشحال طبقہ اور یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ پھر انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کی اپنی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرعون نے کیوں انکار کیا تھا؟ کہ اس کی بادشاہی کو خطرہ تھا، ظاہر ہے جو بھی تھا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا۔ دیکھیں یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات مانتا تو اس سے یقیناً اس کو بادشاہی سے ہاتھ دھونے پڑتے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایمان لے آیا تو اس کو کوئی عامل اگر کسی جگہ کا والی، ایسا حدیث میں موجود ہے کہ جو ایمان لے آیا، حضور نے کہا کہ جاؤ تم وہاں کام کرو، اپنا جو بھی ہے تم اپنا کام کرو۔ تو دیکھیں اسلام دنیا کے آڑے نہیں آتا۔ اگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس وقت توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا ہوگا؟ آپ نے شادی کی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، وہ شادی برقرار رہے گی، بچے ہیں، آپ بچے اگر وقت ہے تو بچے پیدا کریں، اور اگر آپ کا کاروبار ہے تو وہ کاروبار کریں، آپ کی کوئی نوکری ہے تو نوکری کریں، اگر کوئی آپ فن سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بننے کا، انجینئر، تو آپ سیکھتے رہیں، آپ فوج میں جنرل ہیں، کرنل ہیں، آپ رہیں اس عہدے پہ۔ اسلام تو آپ کو دنیا سے منع نہیں کرتا،
اسلام کہتا ہے تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور معاملات اللہ کی مرضی سے طے کرو۔ اب مثال کے طور پہ شادی شدہ جوڑا ہے تو اگر آپ یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے اور للہیت آنی چاہیے اور حسن سلوک ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، جو کہ عام طور پہ پایا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو شادی توڑنے کا نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو گھر والے تو بیوی کے لیے گھر والا جو ہے خاوند ہے اور خاوند کے لیے بیوی ہے اور وہ بچے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی مطیع ہو، فرما بردار ہو اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہمارا تو یہ رویہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں اصل میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، کیوں آخر مذاق اڑایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تو اپنے معاملات میں ترجیح دیتا ہے اللہ کو، اللہ کی رضا کو، اور بعض اوقات اس کا دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ جھک جاتا ہے، مخلوق کے سامنے جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، رویے کی اپنی اصلاح رکھتا ہے، اخلاق عاجزی کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، متکبر لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو عاجزی، جھکاؤ اور میانہ روی یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ الذین یمشون عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہاؤنا، عاجزی سے چلتے ہیں عباد الرحمن جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں۔ تو یہ اب جب یہ متکبرین کا طبقہ مومنوں کو دیکھ کر یہ کرتا ہے کہ یار اس نے تو اپنی پوزیشن بھی بدل لی، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی، یا نماز کی پابندی شروع کر دی، یا جو بھی ہے، جو چند عادات جو کہ ضروری ہیں، نماز کی پابندی وغیرہ جو بھی ہے، اور وہ کہتا ہے بعض اوقات یہ کاروبار کو نماز کے وقت مثال کے طور پہ اگر اکیلا ہے تو دکان بند کر دیتا ہے نماز کے لیے، نہیں تو باری باری پڑھ لیتے ہیں، دو بھائی ہیں تو باری باری پڑھ لیتے ہیں جا کے۔ تو اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مومن کی ترجیح دنیا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر جو متکبرین طبقہ ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو دنیا داری کا خیال ہی نہیں رکھتے، اور دنیا کو اس نے آخرت کو ترجیح دے دی ہے دنیا پر، تو پھر یہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ شان نزول کے حساب سے دیکھیں، تمام غریب غلام پہلے ایمان لائے تھے، اور یہ متکبرین جو تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ مذاق، اب اصل میں ایک بات اور ہے کہ دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، آپ کو تو میں نے کہہ رہا ہوں، اور جو مخلص لوگ ہیں ان کا وہ ہماری نظر میں کم تر ہیں، عام طور پہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اتنی اہمیت عام طور پہ نہیں ہوتی، اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا کہ تم ان کا تمسخر، اب تمسخر دین کا اور دین والوں کا، یعنی ان کو ہلکا سمجھنا، ان کو ہلکا لینا، دین کو بھی، احکامات دین کو بھی اور دین والوں کو بھی۔ اب یہ ایک رویہ ہے، اب اس میں اگر آپ مبتلا ہو گئے تو یہ متکبرانہ رویہ ہے۔ یہ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ اس رویے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، تم نے اللہ کی یاد کو اہمیت نہ دی، میری یاد کو بھول گئے، تم نے میری یاد کو اہمیت نہ دی اور میری یاد کو تم نے اپنے دل سے بھلائے رکھا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، اسلام کا اور اسلام والوں کا، دونوں چیزیں ہیں۔
اب یہ دیکھیں، ایک بات جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ آج دین کو ہماری نظر میں دین کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، دین اسلام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ہماری نظر میں اہمیت ہے ظاہر کی، دنیا کی، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج کیا؟ اب یہ تو سوال دیکھیں، ہم اس 110 نمبر آیت سورہ مومنون کی، اس میں ہم اپنا تجزیہ کریں گے کہ آیا ہم نے کوئی ہلکا لے رہے ہیں اسلام کو، یا اسلام پر عمل کرنے والوں کو ہلکا لے رہے ہیں؟ تو ایسا تو ہے. آپ دیکھ لیں یہ 23 مارچ پہ جو اعزازات تقسیم ہوتے ہیں، جو قومی اعزاز ہوتا ہے، اس میں کوئی اسلام کی، دین اسلام کی دعوت دینے والے کو آپ نے کبھی اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ بھئی ہاں یہ بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، قرآن پڑھا رہا ہے اور قرآن کی خدمت کر رہا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی تمغہ امتیاز اس کے گلے میں پہنایا ہے؟ آپ کا تمغہ امتیاز تو گویے، ہجڑے، اور آپ دیکھ لیں ایکٹر، فلم ساز، اور یہ بس ظاہری طور پہ آپ جو ہے جو دنیا کے کچھ غلط سلط کام کرتے ہیں عام طور پہ، یہ شہنشاہ غزل ہے، مہدی حسن کو آپ نے دیا ہے نا، مہدی حسن کو دیا ہے، نور جہاں کو دیا ہے، اور میں کتنے نام لوں آپ کے سامنے، آپ پھر کہیں گے سب نام تم جانتے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نام ہے، اور بہت سے ایسے تمسخر، مذاق اڑانے والے لوگ، کامیڈی کرنے والے لوگ، ان کو بھی معین اختر کو ملا ہے، وہ کامیڈی کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو آپ کی نظر میں تو یہ عزت کے قابل ہیں یہ لوگ، اور دین کے والوں کا ہماری نظر میں آپ دیکھ لیں، دین کے جو طالب علم ہیں، جو مدرسوں کے طالب علم ہیں، جو علماء ہے، ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اکثر انتخابات میں علماء جو حصہ لیتے ہیں، اگرچہ وہ انتخابات کا سسٹم جو ہے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ آپ عالم دین کو ترجیح نہیں دیتے. بہت مشکل سے کوئی عالم دین کو آپ بھجوا دیتے ہیں اسمبلی میں، وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، کچھ کر تو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اقلیت میں ہے. یا تو واک آؤٹ کر جائے گا، واک آؤٹ کرنا ہے تو تم آئے کیوں تھے اسمبلی میں، آئے کیوں تھے؟ بہرحال تو یہ اب اسی مذاق میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ مذاق میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، ہم جو عام طور پہ بیعت کرتے ہیں تو دراصل عام طور پہ لوگ بیعت کے معنی سے بھی واقف نہیں ہیں، اس کے تقاضے بھی نہیں جانتے، اور پھر یہ ہے کہ ان جو صاحب بیعت ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ سے بیعت لیتے ہیں، تو آپ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں. آپ اپنی زندگی کو ان کی ہدایات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا اتباع نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ رسول کا اتباع کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نہیں چلتے. بس ایک نام ہے کہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اینڈ دیٹس آل. وہ تقاضے تو ہم نہیں پورے کرتے. دراصل ہم دین کو اور قرآن کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن کو ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے. قرآن کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت، کوئی عزت، کوئی وقار اس کے احکامات کا ہماری نظر میں تو نہیں ہے قومی طور پہ. تو وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم بس اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. انی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے انی جزیتم اليوم بما صبروا، میں نے آج بے شک ان کے صبر کا ان کو یہ صلہ عطا فرمایا ہے، جزا دی ہے، بدلہ دیا ہے، جو صبر کا رویہ اختیار کر لیا. اب صبر کا کیا مطلب؟ اچھا، اس آیت میں صرف یہ ہے کہ صبرو
کا لفظ آیا ہے صبرو کا، اور ان کے بارے میں ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فائزون، کامیابی ہے۔ انہم ہم الفائز، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پہ استقامت، حق کے لیے حق کو معلوم کرنا اور حق پر ڈٹ جانا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا، اور اس سفر میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو آپ صبر اور شکر سے یعنی کہ رویہ اپنا لیں، یعنی اسلام پر عمل کرتے وقت آپ صبر سے اور شکر سے کام لیں۔ صبر کا یہاں دیکھیں صرف صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بما صبرو۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کلمہ طیبہ جب پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق کچھ ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے منزل بدل لی ہے، دیگر لوگوں کی منزل، دیگر لوگ اپنے منزل پر ہیں، اپنے مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مخالفانہ ماحول میں آپ کو جمے رہنا ہے اپنی نیت پر اور اپنے فیصلے پر، اور اس میں کوئی یعنی کمزوری نہیں دکھانی۔ استقامت، صبر کا کیا مطلب ہے؟ استقامت، کہ آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور آپ کامیاب ہوں گے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سامنے کرام۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ استقامت اگر آپ نے اختیار کر لی، دنیا میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے گا۔ اور اس کا دیکھیں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فائزون، یہ فائزون کون لوگ ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہیں۔ آپ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا کے راستے پر چل پڑیں، جو کہ قرآن کا راستہ ہے، جو کہ نبی کا طریقہ ہے، تو آپ جو ہے یہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہاں بھی آپ کوئی غم اور خوف سے بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو صاحبان تقوی ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم